سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے کے پانی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پانی کو محض تکنیکی تنازع نہیں بلکہ قومی سلامتی کے مسئلے کے طور پر دیکھا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا پانی کا بطور ہتھیار استعمال عالمی قوانین اور معاہدوں کے منافی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن عوام کے بنیادی حقوق اور آبی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ Prime Minister Shehbaz Sharif, Field Marshal Saeed Asim Munir, the Honorable Minister for Defence on various occasions has made it clear the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ہر صورت معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا سنتاس معاہدے میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک معاہدے پر نہیں 24 کروڑ عوام کی لائف لائن پر بات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ہے۔ کسی کو علاقائی اور عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ثالثی عدالت کہہ چکی بھارت پاکستان کے حصے کے پانی پر پانی کے ذخائر نہیں بنا سکتا، نہ بہاؤ کا یک طرفہ طور پر موڑ سکتا ہے۔ بھارت عالمی ثالثی عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ معاہدہ ناکام ہوا تو دنیا کا ہر ملک اپنے سے نشیبی ملک کا پانی روک لے گا۔ خرم دستگیر نے کہا بھارت نے عالمی قانون کی توہین کی اور ہمارے دریاؤں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ India must let flow the western rivers with treaty exceptions applied strictly. This is not a political rhetoric, and it is no more a Pakistan's position paper. It is the treaty speaking through its own court. بھارت چناب کا رخ موڑ کر پانی کا بہاؤ متاثر کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے چناب بیاس لنک کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ کہتے ہیں معاہدے کے مطابق بھارت چناب کا پانی بیاس میں نہیں ڈال سکتا۔ بھارت اس لنک پر پاکستان کو معائنے کی اجازت دینے کا پابند ہے۔ بھارت اگست 2023 سے معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ پانی لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہے، اسے بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ثالثی عدالت نے بھارت سے کہا ہے وہ پانی کے بہاؤ میں خلل نہ ڈالے۔ بھارت کا اقدام اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے قانونی ماہرین میں مکالمے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی کہتے ہیں بھارت کی جانب سے معاہدے کو دوسرے سیاسی امور سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح اب بھی عالمی قوانین پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ روسی ماہر ڈاکٹر زیگون کا کہنا ہے سنتاس معاہدے کی شقوں میں یک طرفہ علیحدگی کی گنجائش موجود نہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا دنیا کے لیے خطرناک اقدام ہوگا۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ ایران کی درخواست پر آج دوحہ میں مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا قطر میں مذاکرات شاید اہم ثابت ہوں شاید نہ ہوں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ میں بتایا ہے امریکہ اور ایران کے تکنیکی وفود کل علیحدہ مذاکرات کریں گے۔ قطر اور پاکستان ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ امریکی اور ایرانی وفود کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تکنیکی امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی حکام نے آج قطر میں امریکی ٹیم سے ملاقات کی تردید کر دی۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتی حل کے خواہاں ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر امریکی فوجی طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا امریکہ جنگ بندی سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ امریکی وقت مذاکرات کے لیے دوحہ جائے گا۔ ایران کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک بہتر معاہدہ کرنا ہی بہترین راستہ ہے۔ تجارتی جہازوں پر حملوں کا جواب صدر ٹرمپ کی ہدایت پر دیا گیا۔ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ امریکہ اپنے دفاع اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔
امریکہ نے اپنے وعدے اور معاہدے کی پاسداری کی تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، لکھا ایران دھمکیوں کے جواب میں سخت رد عمل دے گا، باہمی سمجھ بوجھ دو طرفہ راستہ ہے، غیر معقول دھمکیوں اور بے بنیاد الزامات کے جواب میں ایران فیصلوں میں عقل اور انسانی وقار کو ترجیح دیتا ہے، عمل کرنے کا وقت آئے گا تو ایران فیصلہ کن اور بے خوف انداز میں اپنا دفاع کرے گا۔ عمان نے آبنہ ہرمز سے گزرنے پر فیس وصولی کی حمایت کی ہے، ایران کا دعویٰ۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے عمان ایران کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز کا مشترکہ انتظام سنبھالنے پر متفق ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بحری راستوں پر تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے۔ عمان نے ایران کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے مسقط آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس کی حمایت نہیں کرتا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا بحری خدمات پر متعلقہ ملکوں اور کمپنیوں سے باہمی رضامندی سے فیس طے ہو سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کے آبنہ ہرمز کے مشرقی اور مغربی حصوں میں موجود تمام بحری جہازوں کو وارننگ، ہدایت کی اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ آبنہ ہرمز سے 3 دن کے دوران 108 جہازوں کی آمد و رفت رپورٹ کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد ایم او یو کی شقوں پر تبادلہ خیال۔ فرانس اور عمان نے جمعے کو آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی میں تعاون کا اعلان کیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے ایران فرانس اور عمان کو آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی کرنے کا مجاز صرف ایران ہے، کسی اور کو آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی کے عمل میں شامل نہیں کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ چین، اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی، دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ Deplorable attacks, as well as the continued illegal Israeli measures in the occupied Palestinian territory, widespread hunger, severe shortages of clean water and medical care. مشرق وسطی فلسطین کی صورتحال پر سلامتی کونسل میں پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا مقبوضہ فلسطین میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ منظم اور سوچی سمجھی مہم ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں بستیوں کی توسیع، زمینوں کا الحاق، مکانات مسمار کیے جا رہے ہیں، فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل اور بے گھر کر کے جائز فنڈز روکے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی صورتحال کوئی افراتفری نہیں ہے، مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی اسرائیلی قبضے کو دوام دینے کا طے شدہ فریم ورک ہے۔ خلیجی ملکوں کی جنوبی شام میں اسرائیلی دراندازی کی مذمت، خبردار کیا اسرائیلی کارروائیاں پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل نے کہا اسرائیل کی مسلسل فوجی کارروائیاں علاقائی اور عالمی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ سعودی عرب نے بھی اسرائیلی کارروائیوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا اسرائیلی افواج کی شہریوں کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا اسرائیلی کارروائیاں شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ کویت نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اوگرا ترمیمی آرڈیننس 2026 پر دستخط کر دیے۔ اوگرا آرڈیننس 2002 کی دفعہ 2 اور 3 میں ترمیم سے متعلق آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ترمیمی آرڈیننس جاری کیا۔ اڈیالہ جیل کے 14 قیدی آنکھوں میں مرچیں پھینک کر فرار ہوئے۔
ملزمان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات سامنے آ گئی. وقوعے کے وقت ڈیوٹی پر مامور اڈیالہ جیل گارڈ کے انچارج سمیت 5 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا. پولیس قیدیوں کو عدالت سے واپس اڈیالہ جیل لے جا رہی تھی. قیدیوں نے پہلے وین میں ہنگامہ کیا، پھر اہلکاروں پر حملہ کر دیا. پولیس نے 4 قیدی پکڑ لیے. آئی جی پنجاب نے ایس پی ہیڈ کوارٹرز راؤ مدثر اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز امتیاز احمد کو بھی معطل کر دیا گیا. وینیزویلا میں تباہ کن زلزلہ، عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری. اموات 1700 سے بڑھ گئی. 5000 افراد سے زائد زخمی ہیں. 50,000 افراد تاحال لاپتہ. زلزلے کے باعث 774 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. 15,000 افراد بے گھر. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اموات کی تعداد 10,000 سے 1 لاکھ تک ہونے کا خدشہ ہے. یورپی یونین نے $50 لاکھ کی ہنگامی امداد جاری کر دی. فرانس، اسپین، اٹلی، پولینڈ، سربیا اور ہنگری میں شدید گرمی. ہیٹ ویو سے 1300 اموات رپورٹ ہوئی. یورپ زمین کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم قرار. درجہ حرارت عالمی اوسط کے مقابلے میں دگنی رفتار سے بڑھنے لگا. سونا سستا، چاندی کی قیمت میں اضافہ. فی تولہ سونا 4,100 روپے کم ہو کر 4,24,836 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $41 کمی سے $4,024 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 25 روپے اضافے کے ساتھ 6,349 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اور ویمنز T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی. آسٹریلیا اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست ہے. ویسٹ انڈیز کو گروپ میں 2 میچز میں شکست ہوئی. دوسرا سیمی فائنل جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان جمعرات کو ہوگا.